اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکیزہ اسلامک نالج کی طرف سے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہودیوں کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو چونکہ یہودی تو تورات میں پڑھ چکے تھے کہ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام ان کے دین کو منسوخ کر دیں گے، اس لیے یہودی آپ کے دشمن ہو گئے، یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ محسوس فرما لیا کہ یہودی اپنے کفر پر اڑے رہیں گے اور وہ مجھے قتل کر دیں گے، تو ایک دن آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ من انصاری الی اللہ، یعنی کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کے دین کی طرف سے۔ 12 یا 19 حواریوں نے یہ کہا کہ نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بانی مسلمون، یعنی ہم خدا کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ باقی تمام یہودی اپنے کفر پر جمے رہے، یہاں تک کہ جوش میں آ کر یہودیوں نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا، اور ایک شخص کو یہودیوں نے جس کا نام تطینوس تھا آپ کے مکان میں آپ کو قتل کرنے کے لیے بھیجا۔ اتنے میں اچانک اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک بدلی کے ساتھ بھیجا، اور اس بدلی نے آپ کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ آپ کی والدہ جوش محبت میں آپ کے ساتھ لپٹ گئیں، تو آپ نے فرمایا کہ امی جان، اب قیامت کے دن ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی، اور بدلی نے آپ کو آسمان پر پہنچا دیا۔ یہ واقعہ بیت المقدس میں شب قدر کی مبارک رات کو واقع ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر بقول علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمت 33 برس کی تھی، اور بقول علامہ زرقانی شاخ محب اس وقت آپ کی عمر شریف 120 برس کی تھی، اور حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمت اللہ نے بھی آخر میں اس کے قول کی طرف رجوع فرمایا۔ تطینوس جب بہت دیر مکان سے باہر نہیں نکلا تو یہودیوں نے مکان میں گھس کر دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے تطینوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں بنا دیا۔ یہودیوں نے تطینوس کو حضرت عیسیٰ سمجھ کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد جب تطینوس کے گھر والوں نے غور سے دیکھا تو چہرہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، باقی سارا بدن تطینوس ہی کا تھا۔ تو اس اہل کے خاندان نے کہا کہ اگر یہ مقتول حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے تو ہمارا آدمی تطینوس کہاں ہے، اور اگر یہ تطینوس ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔